اچھا حضرت آدم کے پاس انہوں نے ایک چیز دیکھی. حضرت آدم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائڈ پہ جو ہے نا رائٹ سائڈ پہ ان کی کچھ جب دیکھتے تھے تو ان لوگوں کو دیکھ کے حضرت آدم خوش ہوتے تھے, اور جو لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے تھے تو ان کو دیکھ کے حضرت آدم رو پڑتے تھے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ رائٹ والے وہ ہیں جو حضرت آدم کی ساری آف سپرنگز میں سے جنتی, ان کو دیکھ کے حضرت آدم خوش ہوتے ہیں, اور جب لیفٹ والے کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم رو پڑتے ہیں کہ میرے یہ سارے بچے جو ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ جہنمی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میریکلس جرنی کرائی گئی جس کو معراج, اسرا والمعراج کہتے ہیں. اسرا کا سفر جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا سفر ہے معراج کا وہ پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے اوپر اللہ رب العزت کے عرش تک کا سفر ہے. یہ تقریباً 30 سے 35 احادیث کا مجموعہ ہے جو اکٹھا کر کے یہ پورا سفر جو ہے یہ کولیکٹ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی سخت قسم کی تکلیف پہلے اٹھانی پڑی دین کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے. اور یہ عام الحزن یعنی کہ جو ایئر آف سورو یعنی کہ جس سال غم کا تھا, جس میں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں فوت ہوئے. اس کے بعد طائف کے سفر کی تکلیف بھی حضور کے دل میں زندہ تھی جو ان کے ساتھ ہوا. اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ آپ کو پتہ ہے 6 مہینے بعد نازل ہوئی. 6 مہینے تک حضور کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, اور ان 6 مہینوں میں یہ خیال آنا لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اور جو مشرکین مکہ تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے معاذ اللہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, اور جا کے کہتے تھے کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, کوئی نئی بات نہیں لے کے آئے آپ. تو اب اللہ کی طرف سے بند بھی تھی ہوئی, کیا کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا. پھر اس کا سورہ والضحیٰ آئی, ایک یہ اس کے کہتے ہیں ڈپریشن کے لیے سب سے بہترین جو صورت ہے سورہ والضحیٰ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فیز میں چلے گئے تھے کہ پریشان تھے شدید, اور اوپر سے یہ مشرکین مکہ, اور پھر اس کے بعد یہ دو ان کے ساتھ یہ حادثات جو پیش آئے, جو دو قریب ترین لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حضرت ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں, ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے روف. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ the roof of the house opened and angel جبرائیل علیہ السلام descended. یہ بخاری کی روایت. اسکالرز نے اس کو ریکنسائل کیا ہے بٹوین ویریس نریشنز, اور اس کے بعد حضور کو وہاں سے لے کے جایا گیا. نبیوں کی ایک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک خصوصی چیز بخشی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے نہیں سوتے, آنکھیں بند کر لیتے ہیں لیکن ان کا دن جاگ رہا ہوتا ہے. نبی جب سو رہے ہوتے ہیں تو ان صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل ہمیشہ ان کا جاگ رہا ہوتا ہے. تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے جہاں حجر اسود ہے اور جہاں حتیم ہے اس کے درمیان میں لے کے جایا گیا, اور جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیسٹ کو اوپن کیا. یہ دوسری بار, یہ تقریباً 4 بار ہوا ہے, یہ آپ کو بتایا تھا میں نے بایوگرافی میں بھی. تو چیسٹ اوپن کر کے اٹ واز واشڈ ود دا واٹر آف زمزم. اس میں علماء کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانیوں سے بھی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سے افضل کوئی چیز ہوتی تو وہ پانی آتا نیچے دھونے کے لیے. ایون کہ حوض کوثر کے پانی سے بھی بہتر زمزم کا پانی. علماء اس بات سے یہ وہ نکالتے ہیں. اس لیے زمزم کے پانی کی قدر ہمیں تو نہیں ہے اس طرح جس طرح ہونی چاہیے, لیکن یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. Then he brought a golden tray full of wisdom and faith, and having poured its contents into my chest, and he closed it.
اس کے بعد گولڈن ٹرے میں اللہ تعالیٰ نے وزڈم یعنی کہ حکمت اور ایمان اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھیج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیسٹ کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ واپس بند کر دیا گیا، سی دیا گیا۔ یہ بھی بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جس کا نام تھا البراق، گھوڑے سے چھوٹا اور ڈونکی سے تھوڑا بڑا، یعنی کہ میول سے بھی تھوڑا چھوٹا، مطلب اٹ واز ڈفرینٹ۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں تک میری نظر جاتی تھی اس کا سٹیپ اگلا وہاں پڑتا تھا، یعنی کہ دس واز دا اسپیڈ آف دیٹ اینیمل۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی کہ آپ حد نظر جتنا دیکھ سکتے ہو اس کا ایک سٹیپ اتنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد it is narrated by Anas رضی اللہ تعالیٰ عنہ that Buraq was saddled and reined, but he shined from him صلی اللہ علیہ وسلم. So Jibreel said to him, is it from Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم that you do this؟ یعنی کہ براق نے اپنے آپ کو سیڈل کر کے اور تھوڑا سا شائع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ میرے اوپر دنیا کے بہترین انسان اور دنیا کی بہترین مخلوق میرے اوپر اب بیٹھنے لگی ہے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے براق سے پوچھا کیا یہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، تو براق نے آگے سے جواب دیا کہ for nobody has ridden you who is more honorable to Allah than him۔ اس نے کہا کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے رائڈ نہیں کیا جو اللہ کو اتنا آنریبل ہو، اور اس نے بڑے پیار سے محبت سے حضور کو اپنے اوپر اٹھائے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ اس کے بعد at several points of the journey جبرائیل علیہ السلام stopped براق اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائیں۔ سب سے پہلے مدینہ پہ سٹاپ لگا، مدینہ منورہ پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، پیپل ول جو آپ کے لوگ ہیں یہی آپ کے دشمن بن جائیں گے اور بنے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو آہستہ آہستہ مجبور کریں گے۔ تو یہ دس از the first stop was مدینہ منورہ۔ تو اب آپ میپ پہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے یہ مکہ سے مدینہ منورہ جایا گیا ہے، اور اس کے بعد سون آفٹر دیٹ آپ کو پتہ ہے کہ مائگریشن ہو بھی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری جگہ جہاں پہ رکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سٹیج تھی، اسرا کی بات کر رہا ہوں میں ابھی، صرف اسرا حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے۔ وہ طور کا پہاڑ تھا، کوہ طور، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت کی تھی۔ اور تیسری جگہ جہاں رکے ہیں وہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم کیا جگہ ہے؟ یہ تقریباً 60 to 70 کلومیٹر دور ہے مسجد اقصی سے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جب بہتان بازی شروع ہو گئی تھی، حضرت مریم علیہ السلام یہاں تشریف لے گئی تھی، اور یہیں پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برتھ دی۔ یعنی کہ بیت اللحم آج کے کرسچنس کے لیے بڑی سیکرٹ جگہ ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ہے وہاں پہ۔ اور فورتھ سٹاپ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گریو تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گریو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور we know that his grave is located a stone throw away from the holy land of blessed Masjid al-Aqsa. It was just a stone throw، یعنی اتنی دور آپ پتھر مارتے ہیں اتنا قریب ان کی وہ گریو تھی۔ This incident clearly shows us an example of what Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said about prophets after they pass away. The Prophet sallallahu alaihi wasallam are alive in their grave۔ یہ ابو یعلا کی روایت۔ اب اقصی پہ پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہ فائنلی پہنچتے ہیں۔ Finally the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam arrived at the holy city of Al-Quds, Jerusalem, and said when he reached Bayt al-Maqdis, literally the holy house, another name for blessed Masjid al-Aqsa, Jibreel alayhi salam pointed his finger causing a crack in the rock۔ آج آپ وہ گولڈن سا ڈوم دیکھتے ہو، اس کے نیچے ایک راک ہے،
اور یہ وہ راک جو ہے بیسیکلی وہ گولڈن ڈوم از ناٹ مسجد اقصی اس کے پیچھے ہے، لیکن وہ گولڈن ڈوم کے نیچے ایک راک ہے، اس کے ساتھ ایک جگہ بندی ہوئی ہے جہاں حضور نے براق کو باندھا، اور وہ اس پتھر کے اوپر اللہ معاف فرمائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، اور یہ آج بھی موجود ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. اور ہی ٹائڈ براق ٹو دا ویسٹرن وال آف دس سینکچری، یعنی کہ جو ویسٹرن وال ہے وہاں انہوں نے باندھا، یہ ترمذی کی روایت ہے. اور پھر اندر جو ہے 1,24,000 انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں لیڈ کرنا تھا، اور یہیں پہ حضور کا لقب جو ہے وہ امام الانبیاء پڑا. اور اس کے بعد ایک سنت جو ہے بیسیکلی تحیت المسجد کی، یہ 2 سنتیں جو ہیں یہ ادھر سے ہی آئیں کہ مسجد میں انٹر ہوا ہے اور 2 نفل نماز میں لیڈ کیا. تو تحیت المسجد کی سنت جو ہے فرسٹ ٹائم اٹ کیم ان دس. تو اب اس جرنی میں ہمیں مل کیا کہہ رہا ہے، یہ سیکھنے والی بات ہے. یہ سنت جو ہے تحیت المسجد کی ادھر سے ملتی ہے ہمیں. اس کے بعد نماز کمپلیٹ کرانے کے بعد کچھ انبیاء نے ایک فرشتے کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے ملیے. وہ فرشتہ جو تھا وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی. He was dead, وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈیڈ سائلنٹ، اور عجیب خاموشی اور عجیب غضبناکی عجیب حالات. تو حضور سلام کرنے سے پہلے اس نے حضور کو سلام تو کیا، لیکن there was no smile on his face. تو حضور کو بتایا گیا یہ مالک داروغہ جہنم، ان کو جب سے اللہ نے پیدا کیا یہ آج تک نہیں مسکرائے، کا کام ہی ایسا، he will never smile. تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نہیں مسکرائے، جو 2 زخمی ان کا ساتھ، ان کا کیا معاملہ ہوگا آپ خود سوچیں. اس کے بعد حضرت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پروفٹس کی ڈسکرپشن بتائی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تھن تھے، اور ایک بندے کی طرف اشارہ کیا شانوا، یہ یمنی ٹرائب کا بندہ تھا، اور ان کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بالکل ریزیبلنس ویسی ہے. And then I saw عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. The closest of the people in resemblance was Urwa ibn Mas'ud. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ عیسیٰ کی شکل جو ہے عروہ ابن مسعود سے ملتی تھی. And then I saw ابراہیم علیہ السلام. The closest of the people in resemblance to him from those I have seen is me. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ریزمبلنس سب سے زیادہ حضور کے ساتھ. اس کے بعد جی اور حضرت جبرائیل کو حضور نے 2 دفعہ اصلی کنڈیشن میں دیکھا ہے. خیر ادھر ابھی تک یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک صحابی تھے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت صحابی تھے. حضرت جبرائیل ہمیشہ ان کی شکل میں آتے تھے، حضرت دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں. تو یہاں تک تو یہ اس شکل میں رہے ہیں، لیکن جب یہ پہنچے ہیں ابھی، جب 7 اسکائی پہ پہنچیں گے اس وقت حضرت جبرائیل اپنی اصلی کنڈیشن میں چلے جائیں گے. ایک پہلی جب وہی آئی تھی اقرا کی، اس وقت انہوں نے اصلی حالت میں دیکھا، اور دوسری بار اس وقت دیکھا جب یہ اوپر پہنچے 7 اسکائی پہ. لیکن ویسے ابھی تک یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صحابی جو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی شکل میں، یہ ترمذی کی روایات ہیں ساری جو میں نے آپ کو بتائی. پارٹ آف دا پروفٹس علیہ السلام ڈسکس پریزنگ اللہ. اب ان آپس میں جو ڈسکشن ہوئی یہ اباؤٹ قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ کب آئے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے البتہ یہ فرمایا اباؤٹ دجال کہ وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی جس کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اینٹی کرائسٹ، اور اس کو قتل کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین پہ بھیجے گا. I will confront him and I'll kill him. اور پھر قرآن کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا till the time the Gog and Magog will swoop down from every mount.
یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بس اتنا بتایا کہ جب یہ دجال آ جائے گا تو پھر اس وقت میں ضرور اس دفاع ہوں گا. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو چوڑی آنکھوں والے تھے. اور یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ، یہ وہ فرشتے تھے حضور کو ساتھ لینے آئے ہوئے تھے، جنت کے فرشتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب جب وہ ڈوم آف راک، یعنی کہ وہ جہاں راک پڑی ہوئی ہے وہاں پہ وہ ایک چیز لے گئے. then asked them something, they replied with an answer that cools the eyes. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایسا جواب دیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دی. ایک لیڈر لائی گئی اور اس لیڈر کو آسمان تک لگایا گیا. براق نہیں گیا اوپر، یہ ایک لیڈر تھی جو آسمان تک لگایا گیا. اور یہ لیڈر مجھے اور آپ کو بھی دکھائی دے گی. کب؟ جب میں اور ہم مریں گے. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیڈر بائی وچ the spirits of children of Adam ascend. یعنی کہ جب موت آتی ہے تو اسی لیڈر کے تھرو آپ آسمان پہ جاتے ہیں. کریشن سون، حضور فرماتے ہیں کہ اس سے خوبصورت چیز میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اس کے بعد آلٹرنیٹیوز، اس کی آلٹرنیٹ سٹیئرز ہیں، ایک سلور کی ایک گولڈ کی ہے. اور یہ آتی ہے فرام دا ہائیسٹ ایمپلسٹ گارڈن آف پیراڈائز، یعنی کہ جنت الفردوس. جو جنتی آدمی ہے وہ اس کو دیکھے گا جب وہ اس کی روح پرواز کرے گی. اور اس کے سراؤنڈنگ میں پرلز ہیں اور اینجلز ہیں رائٹ اور لیفٹ. تو یہ ایک ایلیویٹر ہے بیسیکلی جو اللہ رب العزت جو نیک آدمی ہوگا اس کو بھی دکھائے گا جب اس کی روح پرواز کرے گی. حضور اسی کے ذریعے اوپر تشریف لے گئے. اور اب یہاں سے معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اس طرح ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ the messenger of Allah also said that a ladder was brought to me finer than any I have ever seen. یعنی کہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز میں نے نہیں دیکھی. It was that to which a dying man looks when the death approaches. یعنی کہ جب موت آئے گی تو اس کو یہ لیڈر نظر آئے گی. اب فرسٹ کا آتا ہے جی Allah ascended the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم from the dome of rock through the skies where not only he saw many miraculous sights, numerous angels, he also met the past prophets. پہلے آسمان پہ کس کو ملے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو ویلکمنگ ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ السلام علیکم پیارے نبی اور پیارے بیٹے. یعنی کہ ظاہری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس میں سے ہیں. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز ہیں وہ میں اور آپ تو نہیں اس میں سمجھ سکتے، لیکن یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا ویسے ہی ہے. اس کے بعد ایگزیکٹ ورڈز جو ہیں وہ بیسکلی یہ ہیں the messenger of Allah said then he ascended with us to the heaven of the first layer of the sky and of the known universe. پہلا آسمان. جبرائیل علیہ السلام asked the gate of the heaven to be opened. جب انہوں نے دروازہ نوک کیا، بخاری کی روایت ہے، تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سے فرشتوں نے جواب دیا انہی کے لیے حکم ہے دروازہ کھولنے کا جنت کا. پہلی بار تو یعنی کہ فرشتوں کو بھی تیاری تھی اس چیز کی. اس کے بعد جی جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں سب وہی میں نے بتا دیا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. مسلم کی روایت ہے who welcomed me and supplicated مجھے دعائیں دیں اور وہ بڑا وارم ویلکم کیا. ایگزیکٹ ورڈز کیا ہیں؟ Welcome unto him, what an amazing arrival has come. He is the most welcome and amongst the family. یعنی کہ اتنا حضرت آدم نے کہا کہ سب سے خوبصورت انسان تشریف لایا ہے، اور نبی بھی ہیں اور ساتھ بیٹے بھی ہیں. باقی انبیاء نے
صرف 2 انبیاء نے یہ الفاظ یوز کیے بیٹا والے، ایک حضرت آدم تھے اور ایک حضرت ابراہیم تھے. باقی سب نے کہا کہ بہترین نبی اور ہمارے بہترین بھائی، یعنی کہ بیچ میں اور جو نبی سے ملاقات ہوگی. اس کے بعد دوسرے آسمان پہ چلتے ہیں جی. اوپر بھی یہی ہوا معاملہ کہ دوسرے آسمان پہ جب نوک ہوا تو اچھا حضرت آدم کے پاس انہوں نے ایک چیز دیکھی. حضرت آدم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائڈ پہ جو ہے نا رائٹ سائڈ پہ ان کی کچھ جب دیکھتے تھے تو ان لوگوں کو دیکھ کے حضرت آدم خوش ہوتے تھے، اور جو لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے تھے تو ان کو دیکھ کے حضرت آدم رو پڑتے تھے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ رائٹ والے وہ ہیں جو حضرت آدم کی ساری آف سپرنگز میں سے جنتی، ان کو دیکھ کے حضرت آدم خوش ہوتے ہیں، اور جب لیفٹ والے کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم رو پڑتے ہیں کہ میرے یہ سارے بچے جو ہیں یہ کہا جائیں گے جہنمی ہیں. ایگزیکٹ ورڈز ہیں He is Adam and the people on his right and left are souls of his offsprings. Those on his right are the people of paradise and those on his left are the people of hell. And when he looks towards his right he laughs and when he looks towards his left he weeps. بخاری کی روایت. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آگے کنٹینیو کیا، دوسرے اس پہ پہنچے. اسی طرح اینجل سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل کے ساتھ کون ہے؟ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہاں پہ انہوں نے دوسرے آسمان میں ملاقات ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے. یہ دونوں ایک دوسرے کے کزنز ہیں، فرسٹ کزنز ہیں، ماموں کے بیٹے تھے ایک دوسرے. اس کے بعد تھرڈ اسکائی پہ پروفٹ یوسف علیہ السلام ملتے، اور تھرڈ اسکائی پہ یہ مسلم کی روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا. اور وہ حسن یہ ہے کہ دنیا کو آدھا حسن دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا، یعنی کہ باقی پوری دنیا جو شروع سے لے کے اینڈ تک قائم رہی اس کو آدھا حسن دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام اکیلے کو آدھا حسن دیا گیا. دس واز ہز بیوٹی. فورتھ اسکائی پہ جی ہی میٹ اور اس کے بعد پروفٹ ادریس علیہ السلام whose soul was taken there and he is praised in the Quran. جس آیت نمبر 19 سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 57 میں we raised him to a lofty position، یعنی کہ حضرت ادریس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے ان کو ایک اونچے درجے میں باعث کیا. ففتھ اسکائی پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو کہ ینگر بردر ہیں کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور جن کے ینگر حضرت ہارون بڑے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں. اور پھر اس کے بعد سکس اسکائی پہ فائنلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی کہ نیچے بھی ملاقات ہو گئی اور پھر ان جگہوں پہ ملاقات ہو گئی. اور یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی آواز میں ایسے تھا جیسے رو رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا آپ کو کس چیز نے رونے میں مجبور کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ دس ینگ مین، حضور کو دیکھ کے کہا کہ ان کی امت میرے بعد آئی ہے لیکن ان کی امت زیادہ نمبرز میں میری امت سے پیراڈائز میں انٹر کرے گی، یعنی کہ ان کو بھی اپنی امت کی فکر نے رلایا بیسیکلی. لیکن یہ خوشخبری بھی دی کہ امت محمدیہ زیادہ نمبرز میں جو ہے وہ انٹر کرے گی پیراڈائز کو. At each of these levels prophets welcomed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Welcome O pious prophet and a pious brother، یعنی کہ نیک نبی اور نیک بھائی. سیونتھ اسکائی پہ پہنچتے ہیں جی. سیونتھ اسکائی پہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میرے اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، اور بیٹھے کدھر ہیں؟ ایک لگا کے ایک بڑی خوبصورت محل کے ساتھ جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. بیت المعمور کیا ہے؟ جیسے بیت اللہ ہے، اوپر بالکل اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے جس میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. کم طواف کیا نکل گئے، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی قیامت تک. اب اس سے اندازہ کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی. مطلب 70,000 جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے بھی
ایک دفعہ تو آف کر کے نکل جاتے ہیں, دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. یہ مسلم کی روایت ہے. بیت المعمور literally means the much visited house. It is heavenly Kaaba directly above on the earth. بالکل کعبہ کی اس کی سیدھ میں ہے اوپر. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح آدم علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ ویلکم ٹو اے پائس پروفٹ اینڈ اے پائس سن, یعنی کہ مرحبا ہو نیک نبی کو اور نیک بیٹے کو. اور پھر ایک نریشن میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا. یہ بھی ایک ٹیک اوے ہے اس جرنی کا. اور کہا کہ جنت کی زمین بہت سرخیز ہے, یعنی کہ اٹس ویری فرٹائل. اس کو جتنا بہتر بنا سکتے ہو بناؤ. کس سے؟ سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. اس سے تم جتنا, یہ ترمذی کی روایت ہے, جتنا پڑھو گے اللہ تمہاری جنت کو اتنا استوار کرتے چلے گا. ایک سبحان اللہ پڑھنے پہ ایک درخت لگ جاتا ہے, جس کے بارے میں آتا ہے کہ 60 سال عربی گھوڑا بھاگتا ہے, اس کا شیڈ ختم نہیں ہوتا. تو اب آتا ہے جی لوٹ ٹری. لوٹ ٹری کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا. لوٹ ٹری کو عربک ورڈ میں سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کہتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب نے اس کو بارے میں بتایا کہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیوز جو ہیں وہ ایلیفینٹ کے کانوں کی طرح تھے, اور اس کے جو اندر پھل لگے ہوئے تھے وہ جیسے مٹکے ہوتے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے پھل تھے. اور جب اللہ کی کمانڈ آتی ہے اس کے اوپر, اچھا کیونکہ اس اوپر کوئی جا نہیں سکتا تو فرشتوں کو کیسے بھیجتا؟ اللہ کی کمانڈ آئی ہے, اس کا رنگ بدل جاتا ہے, اٹ چینجز اس کلر. تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ اپنی تجلی ڈالتے ہیں اس درخت پہ, اور پھر اس کا کلر چینج ہوتا ہے. اور جب کلر چینج ہوتا ہے تو فرشتوں کو سمجھ آیا تھی کہ دیر از اے کمانڈ کمنگ فرام اللہ. تو کمانڈ پھر وہاں سے فرشتوں کو کمیونیکیٹ ہوتی ہے, اور وہیں سے اس سے آگے پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا, اس سے آگے میری پاور نہیں ہے. یہ بھی مسلم کی روایت. اس کے بعد ایک رائٹر کو بلایا گیا یہاں پہ, جو کہ اس کے شیڈ کے اندر سے جو ہے نا جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس, اچھا اس ترمذی کی روایت میں ایک اور چیز بھی آتی ہے اس کے بارے میں. یہ گولڈن بٹر فلائز ہیں اس درخت کے ارد گرد. اور he further said many a color had covered it which I don't know. اتنے کلرز تھے کہ میں ان کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ سدرۃ المنتہا کے اتنے کلرز ہیں کہ جن کو ڈسکرائب بھی نہیں کیا جاتا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا رائڈر will travel in the shade of one of its branches. ایک برانچ میں 100 years. 100 riders will seek the shade themselves with its shade. یعنی کہ اگر اتنا ایک اس کی شاخ کا اتنا بڑا وہ ہے کہ 100 رائڈر اس کا شیڈ لے سکتے ہیں. اور اگر ایک بندہ نے اس کی مسافت طے کرنی ہو تو وہ 100 ایئرز اگر بھاگتا رہے تو اس کی مسافت طے نہیں ہو سکتی. تو یہ سدرۃ المنتہا ہے. اب یہاں پہ ہر چیز ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ صرف اللہ ہے, اس کے اوپر عرش ہے اللہ کا, سدرۃ المنتہا کے اوپر. اور اس کے بعد اب دا ڈیوائن میٹنگ آتی ہے. اب حضرت جو ہیں جبرائیل علیہ السلام آگے جانے سے انکار کرتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں آگے؟ ان کا اس سے آگے میرے گیا, اس سے 1 انچ بھی آگے گیا تو میرے 600 کے 600 پر جل جائیں گے. تو یعنی کہ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت دکھائی. جب انہوں نے پر کھولے تو ایک مغرب سے مشرق اور 600 پر تھے, لیفٹ اور رائٹ دونوں سے. اب یہ ڈیوائن میٹنگ ہے. دس از one-on-one میٹنگ آف اللہ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ایٹ دا اینڈ آف دس جرنی the Prophet ﷺ was brought into the divine presence, the ultimate source of strength and relief. It is impossible to imagine the beauty of this scene,
how loved, the honored, the humble, and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam must have felt. We do not know the great about what he privately discussed. Private discussion کیا ہے کسی کو نہیں پتا. یہ جنیرک ڈسکشن ہے. میں اور آپ روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات. اللہ رب العزت نے کہا, پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں ریویل کیا. آیت میں 53 سورت میں آیت نمبر 10 میں then Allah revealed to his servants what he revealed. عطایات جب آپ پڑھتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا, ایو نبیو, السلام علیکم ایو نبیو, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا. اس ڈیوائن میٹنگ میں اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو نہیں بولے, انہوں نے کہا السلام علیکم ولا عباد اللہ الصالحین, یعنی کہ صالحین کی طرف سے بھی آپ کو سلام ہو, یعنی کہ جو میرے نیک لوگ ہیں, نیک امتی ہیں, ان کی طرف سے آپ کو سلام ہو. یعنی کہ حضور اپنی امت کو اس پوائنٹ پہ بھی نہیں بھولے. اچھا, مومن کی معراج کیوں کہا جاتا ہے آپ کے حال سے نماز کو؟ کیونکہ اس میں معراج کے یہ جو ڈائلاگز ہیں یہ کور کیے جاتے ہیں. تحیات پڑھتے ہو آپ, اس لیے اس کو مومن کی معراج کہا جائے. اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دیا, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیک اینڈ فورتھ ایک ٹریولنگ رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں پڑھ سکیں گے 50, کم کرائیں. کم کرتے حضور واپس جاتے تھے, آتے تھے 5 پہ آ گئی بات. اب حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے, اور آج آپ کو سامنے ہیں نہیں پڑھی جاتی 5 نمازیں لوگوں سے. تو اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ, یہ ہمارے حالات ہیں. کہ موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی امت پہ بھی دیکھا تھا, وہ نہیں مانتے تھے بات. تو اسراء اور معراج کا گفٹ ہے یہ نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے, میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. حضور نے کہا کہ آپ 5 آپ کی امت پڑھ لے, میں 50 کا ثواب دوں گا. یعنی کہ 5 نمازیں جو پڑھ لے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب. اور فائنلی the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was taken back. اب اس میں جنت کے نظارے بھی تھے, دوزخ کے نظارے بھی تھے. وہ بہت لمبا وہ چیپٹر ہو جائے گا, میں اس کو کور نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جرنی تھی کیا. وہ جب یہ ٹرانسپورٹ کیے گئے واپس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا واپس, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کچھ کیروانز دیکھے جو مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے. اور یہ اللہ نے جان کے دکھایا تاکہ قریش اگر کچھ سوال پوچھیں تو حضور جواب دے سکیں کہ میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ اعلان کیا کہ میں رات کو اس جگہ پہ گیا اور لوگوں نے میں نے یہ سب کچھ دیکھا, تو قریش نے ایز یوزول مذاق کیوں اڑانا تھا, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے جو پہلی مذاق اڑا رہے تھے انہوں نے مذاق اڑایا, اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتاؤ گے آپ کے دوست کیا کلیم کر رہے ہیں. انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا پھر سچی. تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا صدیق, یعنی کہ ہر سچی خبر کے اوپر لبیک کہنے والے. اس در سے حضرت ابو بکر کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑا, صدیق اکبر کہا جاتا ہے ان کا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ اچھا نشانیاں بتائیں, آپ کو کیا بتا. اچھا, انہوں نے پھر بتایا کہ فلانا کیروانز آ رہے ہیں, اس کا پہلا اونٹ اس شکل میں ہوگا, آخری اونٹ اس شکل میں ہوگا. جب وہ کیروانز آئے تو وہ دیکھا گیا. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی کتنی وہ ہیں کھڑکیاں اور دروازے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو بیت المقدس کو صرف ایک نظر دیکھا تھا, اور یہ سب سے مشکل سوال لگا تھا مجھے اپنی زندگی کا کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں. اور تو پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے پردہ کھول دیا اور بیت المقدس سامنے کر دیا. حضور کاؤنٹ کر کے بتاتے جاتے تھے اتنی کھڑکیاں اتنے دروازے, اتنی کھڑکیاں اتنے دروازے, اتنی کھڑکیاں اتنے دروازے. اور وہ جو کیروانز لوٹ کے آ رہے تھے ان کے بارے میں ایگزیکٹ ڈسکرپشن دی. جنہوں نے مانا تھا انہوں نے مانا, جنہوں نے نہیں مانا ان کو سامنے بھی دکھا دیں گے نہیں مانیں گے. جب چاند سپلٹ ہوا تھا اس وقت بھی آپ کے ساتھ. تو یہ اس مہینے میں یہ سفر ہوا ہے. اس سفر سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ شب معراج کو عجیب کام کرتے ہیں. جس کرنے والے کام ہیں وہ یہ کہ اپنی نمازیں ٹھیک کریں. تحفہ ہے معراج کا,
جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ توحید کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ چاہیں تو اللہ کدھر سے کدھر اٹھا کے اپنے بندے کو لے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ القدس بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارے لیے مسجد حرام ہے اور جتنی ہمارے لیے مسجد نبی ہے. تو القدس کے لیے بھی اتنی غیرت کھاؤ جتنی باقی دونوں حرمین کے لیے کھاتے ہو. یہ سبق ہم بھول گئے اور معراج کا اندر ہم لوگوں نے عجیب عجیب قسم کی عبادتیں شروع کر دی, بدعتیں شروع کر دیں اور عجیب عجیب قسم کی حرکتیں شروع کر دی. جو اصل سبق ہے, نماز گزر جائے گی وہاں حلوے پکڑے ہوں گے, نماز گزر جائے گی وہاں پہ عجیب عجیب جو ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا, عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پٹاخے بھی بج رہے ہوتے ہیں. آگے آپ 15 شعبان کی رات کو بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. نماز گزر جائے گی, وی ڈونٹ کیئر. بھائی اس سفر کا میجر تحفہ ہی نماز ہے. اگر میں اور آپ وہ نہیں پڑھ سکتے تو اس سفر کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اس رات کو پورا سیلیبریٹ کر لیں, نمازیں نہیں پڑھ رہے تو کوئی there is absolutely no. اور ایک اور سبق جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ یہ ہے کہ نبی کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے تو میں کوئی دوسرا سوال, اگر حضور نے کہا تو حق. تو جہاں لوگوں کی عقلیں معاف ہو گئی وہاں سیدنا صدیق اکبر نے یہ بتایا کہ جو نبی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں اور حق کہتے ہیں. یہ سبق ہے مجھے اور آپ کو جو سیکھنا ہی چاہیے. تشریح سب سے بڑا سبق نماز کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازیں وقت باجماعت پڑھنے کی توفیق فرمائے. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید و فروخت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید و فروخت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, انسان کی کون سی کمائی پاکیزہ ہے؟ فرمایا انسان کے ہاتھ سے کمائی کرنا اور ہر جائز فروخت پاکیزہ ہے. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ سعید اپنے چچا سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی کمائی افضل ہے؟ فرمایا پاکیزہ کمائی. جمی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں ابو برزہ سے نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سی کمائی پاکیزہ ہے؟ پوچھا یا افضل ہے؟ فرمایا آدمی کے اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے اور نیک نیت سے کیا ہوا سودا کرنا. حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے ارشاد سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہے, لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ مگر سوداگری کر کے آپس کی خوشی سے. مراد تجارت ہے, یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں میں سے ہے جو اس کی سچائی اور نیکی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا. مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276, اے لوگوں جو ایمان لائے تم جو پاکیزہ رزق کماتے ہو اس سے خرچ کرو. مراد تجارت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والا ہر ایک کو جدا ہونے تک سودا توڑنے کا اختیار ہے سوائے اس کے کہ ان کے درمیان اختیاری خرید و فروخت ہو. شافعی سے روایت میں ہے کہ اس کو اپنے ساتھی پر اختیار ہے. حکیم بن حزام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا جو چیز میرے پاس نہ ہو اسے فروخت نہ کروں, یا فرمایا وہ سامان جو میرے پاس موجود نہ ہو فروخت نہ کروں. یعنی کہ ابھی سامان ہاتھ میں آیا نہیں اور پہلے ہی اس کی ڈیل کر دی, ایسے نہیں ہو سکتا. زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کا دوسرے پر ایک متعین مدت پر قرض ہوتا تھا. جب مدت ختم ہو جاتی تو قرض دینے والا کہتا کیا ادا کرو گے یا سود دو گے؟ اگر وہ ادا کر دیتا تو لے لیتا ورنہ اس کے ذمہ زیادہ کر دیتا اور دوسری مدت میں اضافہ کر لیتا. یعنی کہ جان کے پھر لیٹ کر کے سود لینے کے لیے اس کو خواہش ہوتی تھی کہ اس میں ایکسٹرا پیسے مجھے مل جائیں گے. اسے سود کو لعنت کہا گیا. حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اطاعت کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے.
جب بھی جریر کسی سے بیع کرنے کو کہتے ہیں جو ہم نے تجھ سے لیا ہے ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے جو تجھے دیا ہے تجھے اختیار ہے۔ ان کا ارادہ بیع کو مکمل کرنے کا ہوتا تھا۔ بیع کا مطلب خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خریدنے والا اور بیچنے والا جب تک الگ نہ ہوں دونوں کا سودا ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک الگ نہ ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا فرمان سورہ بقرہ 57 میں جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس سے کھاؤ، اور اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تجارت ہے، یعنی کہ تجارت پر پاکیزہ رزق آگئی۔ سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جانور کے بدلے جانور کا ادھار بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی کہ جانور کے بدلے جانور ادھار نہیں دے سکتے آپ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے چاندی کے بدلے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے، چاندی کے بدلے، گندم کے بدلے، جو کے بدلے، نمک کے بدلے برابر فروخت کرو۔ جب یہ اضعاف مختلف ہو جائیں تو جیسا چاہو فروخت کرو جب کہ سودا نقد ہو، یعنی کہ جو چیز ہے اسی کے بدلے وہ ایکسچینج کی جا سکتی ہے۔ ابو اشعث صنعانی فرماتے ہیں کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ جو گندم کے بدلے فروخت کرنا ہے جو زیادہ بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو منہال کہتے ہیں کہ صرف کے متعلق سوال کیا گیا تو دونوں نے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کو سونے کے عوض ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، اس کے لکھنے والے، اس پر گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی اور فرمایا وہ سب برابر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی بھی اپنے مکمل رزق کو حاصل کیے بغیر نہ مرے گا، تم روزی کی تلاشی میں سستی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اے لوگوں اچھے طریقے سے دنیا طلب کرو، جو حلال ہو لے لو، جو حرام ہے چھوڑ دو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رزق کی تلاشی کرنے میں سستی نہ کرو، کیونکہ بندہ اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اس کا مکمل رزق اس کو مل نہ جائے۔ اللہ سے ڈرو اور رزق کو حلال طریقے سے اچھے انداز سے کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اچھے انداز یعنی خوبصورتی سے طلب کرو، کیونکہ جو اس کی مقدر میں لکھی گئی ہے اس کو آسانی سے ملنے والی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا حرام۔ وہ زمانہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔